آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے. وہ والدہ بیچاری بیمار تھی, بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں, اب ان کو وہم ہو گیا, ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا, بہت تکلیف میں تھی بیچاری, گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا, میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا, میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا, ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی, اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں, اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ارے بوڑھا ہے بیچارہ, بوڑھا تو بولتا رہے گا, اس کو چاہیے کوئی سنے. اتنا دیر سننا, پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا, ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا, اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے, جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی, دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے, کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے, وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان, اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا, کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی, نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے, ہے بھائی, بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا, 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے. 2.5 سال, ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں, جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, 1 دن پکائے گا, 2 دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا. پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا, کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر, ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو.
تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں, وصیت. حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس ایک تو باتیں میں نے اسی کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچے جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے بچوں کو, آپ کے دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی. وہ ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو, باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا. تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں, ہمارا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں, سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے, جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا, اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے, ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا, یہ ابا نے نہیں کیا, یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا, ماموں کے گھر چلے جانا, اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. ایویں کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں, تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا, لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے, وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے, بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا, وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو بغیر ماں کے, باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا, بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا, ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں, آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا, میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا, اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے, ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا, پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی, انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے, بولو نا, ہوٹل. کیئر کرنے والا, جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں, ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو, 100 کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے.
لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. خیر، تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف، کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو، فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے، ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی، یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو. کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا، اس میں تمہیں، یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں، تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے، باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کیسے دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ماری ماری پھر رہی ہے، اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے، جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا، اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں، پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے، تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں، کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا، دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا. تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے، اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے، ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا، بولو کسی نے سہارا نہیں دیا، اس نے سہارا دیا تجھے، جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے، کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے، چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو، برداشت کرے گی. کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر، ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے، اف نہیں کرنا ان کے سامنے. وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں، اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا، اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے، ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا، خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، وہ ڈال دے گا. قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا، وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے گا. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن، بولو بھائی، نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق، دوستوں سے خوش اخلاقی، گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی، کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ درندگی ہے، حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ہم تو ٹرین میں اونٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں، میرا خیال تو بات ہی بھول گیا یار. میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تو ٹاپک کیا چل رہا تھا. نہیں یہ تو ٹاپک جی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو سفر میں جب آتا ہے، جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں سفر پہ آپ ہوں، تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا. ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے، اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے
کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے, اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی, ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. بنایا یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی, وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے, خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑھو میرے بھائی. مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو آپ. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں.
اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے, وہ عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دی. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں, بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ, تو اس کے بعد